اچھا تھوڑا سا آن اے لائٹر نوٹ, ڈاکٹر عفان بات کرتے رہتے ہیں ملٹیپل میرجز پہ کہ جی اجازت ہونی چاہیے, آپ اجازت دیں گے انہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو؟ ویری ڈیفیکلٹ کویسچن ایز ویل. دیکھیں ہر انسان کی اپنی ریکوائرمنٹ اور پرسنل کوئی چوائس ہوتی ہے. اگر زندگی کسی موڑ پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سینیریو آ جاتا ہے تو میرے خیال سے کسی بندے کو آپ نہ باندھ کے نہیں رکھ سکتے. تو ایک آزادی کا عنصر تو سب کے پاس ہونا چاہیے. وہ اس کا ریگارڈ اگر اس نے آپ سے بات کی, اجازت لی, اور میرے خیال سے کوئی غلط کام باہر کرنے سے بہتر ہے اگر کسی طرح گھر کسی کو عزت سے لے کے آ رہے ہو تو وہ بھی ایک بیٹر آپشن ہے. لیکن دین اگین وہ حالات کے حساب سے ہوتا ہے. اور میرے خیال سے آزادی سم تھنگ کے از مور امپورٹنٹ. اگر میں کسی کو نہیں غصہ کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے باندھ کے رکھوں گی نا, وہ میرے خیال سے اس طرح کے بندے ہوئے رشتے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ آپ کا ہے تو وہ آپ کا ہے, اگر وہ آپ کا نہیں ہے نا تو وہ آپ کا نہیں ہے. پھر آپ اس کو جتنا کھونٹی سے باندھ کے رکھ لینا, آپ کا وہ نہیں ہے. اور جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے نا اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اگر اللہ نے جس کا رشتہ جہاں تک رکھا ہے نا تو وہاں تک رکھا ہے. تو اگر کبھی گاڈ فاربڈ کبھی ہوا تو اس وقت دیکھا جائے گا, لیکن شاید میں باندھ کے نہ رکھوں, کچھ جو دل میں کروں, آزاد ہو. اچھا چلے عفان کو کلپ بھیجو. کہنا مشکل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. ریئلسٹک اپروچ ہے. آپ کسی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے. اگر کسی کا آپ کے ساتھ اتنا لکھا ہے نا تو وہ اتنا لکھا ہے. تو اس میں شاید میری اپنی کچھ پرسنل ریسٹرکشنز ہوں گی کہ شاید میں اس کو کیسے لے کے چلوں, شاید میں کتنا عرصہ ساتھ رہنا چاہوں, وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن دا پوائنٹ از اگر میں کسی کو باندھ نہیں سکتی اپنے ساتھ, یہ اسی طرح کوئی مجھے نہیں باندھ سکتا. اگر میں نے کہیں رہنا ہے تو میں نے رہنا ہے, اگر میں نے کہیں نہیں رہنا نہیں رہنا. اور آپ اسپیشلی ایک مرد کو قید نہیں کر سکتے, اور مرد کیا آپ کسی انسان کو قید نہیں کر سکتے. اور جس کو قید میں رکھتے ہیں نا, آپ یاد رکھیں وہ کبھی خوش نہیں رہتا آپ کے ساتھ. تو آئی پرسنلی تھنک ہر کسی کی ایک آزادی ہوتی ہے, اس کو بریچ نہیں کرنا چاہیے. اس کو اسپیس, ہیلدی اسپیس دینی چاہیے, اور اس اسپیس کی رسپیکٹ دوسرے کو بھی کرنی چاہیے کہ یار اس نے کبھی اتنا مجھے تنگ نہیں کیا, پیچھے نہیں پڑی, تو مجھے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ دونوں اینڈس پہ ہوتا ہے. تو موبائل چیک کرتی ہیں آپ ان کا؟ نہیں. یا کبھی دیکھیے میسیجز, ظاہر ہے سارے میسیجز. ویسے پرسنلی اسپیکنگ ہمیں ایک دوسرے کے پاسورڈز پتہ ہیں, ہم ایک دوسرے میں لاگ انز ہیں. عفان میرے سے لاگ ان کلک کر کے ہو سکتے ہیں, اور میں کلک کر کے عفان سے لاگ ان ہو سکتی ہوں. ہم اپنے ایک دوسرے کے پیجز کے ایڈمنس بھی ہیں. عفان میرے انسٹا پہ بھی ان ہے, میں ان کے انسٹا پہ ان ہوں. وی کین اسیس اینی تھنگ. لیکن آئی پرسنلی تھنک ہم دونوں ایک تو سپر بزی ہیں. لٹرلی عفان نے میرا آج تک چیک نہیں کیا, اور میں نے بھی عفان کا چیک نہیں کیا. اکثر میں تو میرے ان باکس میں بھی چیک کرتی ہوں, یار ٹیم پلیز دیکھ لیا کرو, کوئی امپورٹنٹ میسج بھی آیا ہوتا ہے. تو میں تو ذرا پچھلے دنوں کافی بزی بھی رہی ہوں نا ایگزامس میں, تو میری لٹرلی ریپلائز آٹو ریپلائی لگے ہوتے ہیں. ٹیم اکثر اسیس کر لیتی ہے, میرا PR مینیجر دیکھ لیتا ہے چیزیں کہ میڈم کوئی کام کی یہ 2-3 میسج تھے آپ دیکھ لیں, کچھ آپ کو انوائٹ کریں, کچھ یہ وہ پھر جو جواب دینا ہوتا ہے پھر وہ میرے اینڈ پہ دیتے ہیں. تو لٹرلی ہم ایک دوسرے کو اس طرح بالکل میرے خیال سے یہ تنگ کرنے کی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کی پرائیویسی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے بریچ نہیں کریں, اور ہم نہیں کرتے. ایون نوئنگ دا فیکٹ وی نو ایچ ادرز پاسورڈز, وی ہیو دا فونز ان فرنٹ آف ایچ ادر, ہم نہیں بریچ کرتے, اور یہ کرنے چاہیے بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ کا جو اعتماد کا جو خوبصورت رشتہ ہے نا, اگر آپ اس کو ہلانا شروع کر دو کہ نا بنیادوں کو جان بوجھ کے شک کرنا شروع کر دو, پھر آپ دوسرے کو نا موقع دیتے ہو کہ یار جب بار بار شک کرتی ہے تو فائن آؤ شک کو سچ بھی بدل دیں. شک کو سچ بھی بدل دیں. دوسری اسپیکٹ یہ کہ وہی جو میں نے آپ سے بات کہی نا کہ اگر کوئی آپ کا ہے تو وہ آپ کا ہے, اگر وہ آپ کا نہیں ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے. میں اس کے بعد 10 دفعہ چیک کر کے اس کو کال کر کے کہ کہاں اس وقت کہاں. لیو اینڈ لیٹ لیو, یہ ہم دونوں کا رول ہے. لیو اینڈ لیٹ لیو. ایک تمہاری زندگی ہے, ایک میری زندگی ہے, ایک ہم دونوں کی زندگی ہے. اس کو ہم نا ایک طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں کہ یار مطلب انٹرفیئرنس بھی نہیں کرتے, اینڈ وی بوتھ انجوائے ایچ ادرس ٹائم اینڈ آر اون انڈیویجول ٹائم اینڈ آر فیملی ٹائم ود کڈس. یہ ضروری ہے. اچھا آپ ہمیں اس طرح سے زیادہ کیوں نہیں نظر آتی انٹرویوز میں, جبکہ کیونکہ ہم تو اچھے سے آپ کو جانتے ہیں, بہت سے لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں, تو آپ کیوں ریفیوز کرتی ہیں, آپ کیوں اتنے انٹرویوز نہیں دیتی, کیا ریزن ہے؟ پہلے کچھ ریسٹرکشنز میرے اوپر تھیں. ایک تو میں ٹریننگ کے دوران میں نے بہت کم رکھا اپنے سوشل میڈیا کے. ٹریننگ کے بعد جب میں ملتان شفٹ ہوئی تو میرا ایک پریگنینسی والا فیز بھی تھا, اس میں نے لائٹ موڈ پہ رکھا تھا میڈیا. اس کے فوراً بعد میرا ایگزام فیز شروع ہو گیا, تو میں نے ہر چیز کو نا آن اے لائٹر نوٹ رکھا ہے. ایون میرے ایگزام کے ڈیز پہ میں نے ایگزامس کے پچھلے 2-3 مہینوں میں نے ویڈیوز پرسنلی نہیں بنائی, میری پریویس ویڈیوز میں نے
एक दिन में जाके मैं तकरीबन 20 वीडियोस बना के आती थी. मैं 7-8 कपड़े लेके जाती, 2-3 कोट लेके जाती, मैं बदल के चेंज करके जल्दी से गेटअप चेंज किया, लिपस्टिक चेंज की, मैंने वीडियो बनाई. और टीम से ज़ाहिर वो फिर एडिट करके फिर मैं कहती हूँ अफान की तो माशाल्लाह काफी वीडियोस लगती है. फिर मैं कहती मेरी स्लो पेस पे लगाओ लेकिन लगाते रहो. इसलिए पेपर का आई थिंक महीने पहले तक ना मेरी चलती रही वीडियोस. ये तो आपकी अपनी वीडियोस है ना, इंटरव्यूज दूसरे लोगों के साथ. हाँ, आप वो मैं अब इंशाल्लाह मैं आज तक मैंने बताया ना मेरा एक फेज आया हुआ था, अब मैं इंशाल्लाह अब करूंगी. मॉर्निंग शोज बुलाते हैं, इवन हमें मुझे और अफान को एज अ कपल भी होस्ट किया और मुझे इंडिविजुअली भी कि मॉर्निंग शो होस्ट करने के भी ऑफर्स आए हैं चैनल्स पे लाहौर के. तो अभी हमने उसको भी रिफ्यूज किया हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट हाउ लाइफ ब्रिंग्स. आई एम ऑन फॉर मोर वेंचर्स, सो एंड आई वांट टू टेक अप मीडिया नाउ. सो लेट्स सी कहाँ कितना कैसे, एंड आई विल ऑलवेज पुट माई फैमिली फर्स्ट. मैंने हमेशा वो ऑप्शन वे करना है जिसमें मेरी फैमिली सफ़र ना करे. तो मैंने अगर कोई ऑप्शन चूज़ भी किया मीडिया में या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आने का, उसमें मैंने प्रायोरिटी रखनी है क्योंकि अफान इज़ बिजी. तो बच्चों को अकेले ऐसे छोड़ना भी मुनासिब नहीं. वो एंड हमेशा मैंने देखना है. उस चीज़ को मैं माइंड पे रखते हुए हमेशा मीडिया पे उस एंगल से आती हूँ.